کیا آپ سمجھتے ہیں اویس بھائی کے اوپر جو FIR کاٹی گئی یہ درست ہے؟ اسے مناظرہ کا رنگ نہ دیا جائے۔ آپ میرے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں؟ اگین اگر کوئی شخص مولا کائنات کو سب سے افضل مانتا ہے پیغمبر کے بعد، تو آپ کے نزدیک اس ایسا عقیدہ رکھنا کا کیا حکم ہے؟ چاہے وہ صدیق اکبر ہوں، چاہے وہ عمر فاروق ہوں، چاہے میرے مولا حیدر کرار ہو، چاہے عثمان غنی ہو، چاہے کوئی بھی صحابی ہو، ہم کسی بھی مقدس ہستی کے لیے ان صحابہ میں سے افضلیت من جمیع الوجوہ کے قائل نہیں ہیں۔ فضل بھائی ہماری مجبوری یہی ہے کہ ہم مولائی ہیں، ہم علی کو بھی مانتے ہیں، ہم علی کی بھی مانتے ہیں۔ بہترین۔ آپ نے جو افضلیت کی بنیاد مقرر کی وہ ہے اتقا ہونا۔ جی یہ حضرت ابوبکر میں یہ صفت یعنی رضی اللہ عنہ میں بنسبت امام علی کے کیسے زیادہ پائی جاتی ہے؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وآلہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین ورضی اللہ عن الصحابة من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، پروردگار آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ ایک ماہ قبل تقریباً ایک مناظرہ ہوا تھا، ڈیبیٹ ہوئی تھی یا پوڈ کاسٹ اسے کہہ لیں، ہمارے برادر عزیز اویس ربانی صاحب کے چینل کے اوپر، جو کہ مسئلہ افضلیت سے متعلق تھا، جس میں ایک طرف اہل سنت والجماعت کی ترجمانی کر رہے تھے علامہ سید ذوالفقار شاہ صاحب حفظہ اللہ، اور دوسری جانب موجود تھے جناب برادر عزیز علامہ یاسین قادری صاحب حفظہ اللہ۔ ان دونوں کے درمیان میں جو گفتگو ہوئی آپ سب نے سنی، اور آپ سب کے سامنے وہ ویڈیو بھی موجود ہے، اور اس پر جس طرح سے دونوں جانب سے دلائل دیے گئے، گفتگو ہوئی، میں اس پر بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس ویڈیو کے بعد جو ایک ہیجانی کیفیت پاکستان بھر کے اندر سوشل میڈیا کے اوپر پیدا ہوئی، تو میں نے اس میں ایک موقف حاصل کیا جناب یاسین قادری صاحب سے رابطہ کر کے، اور جو انہوں نے آن لائن مجھے اپنا موقف دیا، تو میں نے دیانتداری کے ساتھ اسے سوشل میڈیا پہ چلا دیا۔ چونکہ میرا کام بین المذاہب ہمانگی ہے، مختلف مسالک اور فرقوں کے درمیان میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے جو اختلافات ہیں اسے ہم مل بیٹھ کر حل کر سکیں اور ایک دوسرے کا نقطہ نظر ہم جان سکیں۔ تو اسی سلسلے میں نے ان سے رابطہ کیا اور انہوں نے اپنا موقف دیا، اور میں نے اس کے بعد پھر شاہ صاحب سے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری دیانت کا تقاضا ہے کہ جہاں پر ان کا موقف میں نے پیش کیا ہے تو حضرت کا بھی موقف آنا چاہیے۔ میں مختصر کرتا ہوں اپنی گفتگو کو۔ تو ابھی چونکہ یہ مصروف تھے تو اپنی مصروفیت سے انہوں نے وقت نکالا اور یہاں میرے ہاں تشریف لائے، میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا۔ تو اسی حوالے سے ہم ان سے سوال کریں گے، چلتے ہیں ان کے پاس۔ حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے میں آج متشکر ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت عطا کیا۔ جزاک اللہ۔ پروردگار آپ کو سلامت رکھے اور آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اللہم آمین، اللہم آمین۔ حضرت جیسا کہ آپ کے سامنے میں نے تمہیدی گفتگو کی ہے اور میں نے کچھ گزارشات کی، اس حوالے سے میں یہ جاننا چاہوں گا سب سے پہلے کہ یہ جو آپ کا مناظرہ ہوا تھا یاسین قادری صاحب کے ساتھ، تو اس میں چیلنج کس جانب سے تھا اور کیوں اس مناظرے کی نوبت کیوں پڑی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے تو میں یہاں پر یہ بات عرض کر دوں کہ اسے مناظرہ کا رنگ نہ دیا جائے۔ اچھا۔ چونکہ آپ جانتے ہیں کہ مناظرہ جو ہے وہ پورا ایک اصولی ایک باب ہے، پوری ایک یوں سمجھیے کہ ادارہ ہے، اس کے اندر اصول اور ضوابط اور قوانین کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ یہ ایک پوڈ کاسٹ تھا، صحیح، اور اس پوڈ کاسٹ میں میں اگر اس میں واضح بات کروں آپ کے ذریعے سے، آپ کے اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے، اس پوڈ کاسٹ کے اندر ان اصولوں کو اور ان ضوابط کو اور ان قوانین کو بالکل مد نظر نہیں رکھا گیا۔ اچھا۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ علماء اس میں میری تائید کریں گے، اور کی بھی ہے بہت سارے علماء نے، کہ یہ ایک پوڈ کاسٹ ٹائپ تھا جو اصول و ضوابط سے بالکل مبرہ تھا۔ نوبت کیوں پیش آئی؟ صحیح۔ اب اس طرف آ جائیے کہ دراصل ہوا یہ کہ رمضان المبارک کی یہ جو گزشتہ رمضان المبارک گزرا ہے، 1 تاریخ تھی۔ 1 رمضان المبارک چونکہ ہمارے یہاں سرکار بغداد حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب زبانی کی نیاز وغیرہ لگتی ہے، صحیح، چونکہ وہ آپ کا یوم ولادت ہے، تو اس حوالے سے ہم نیاز وغیرہ لگا کر بیٹھے تھے گھر پہ۔ تو مجھے میرے بیٹے نے دکھایا کہ یہ دیکھیے کہ یہ ایک ہے کوئی صاحب، یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ صحابہ کے نام انہوں نے گنے، 8-10 صحابہ کے نام گنے،
جن میں عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود وغیرہ وغیرہ ان کے نام لیے اور کہا کہ یہ تفضیل مولا کائنات کے قائل تھے. صحیح ہے. اچھا وہ چھوٹا سا ایک کلپ تھا، وہ میں نے سنا تو اس پر مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب حیدر کرار مولا مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی افضلیت کے اتنے سارے صحابہ قائل ہوں اور ہماری نظروں سے وہ بات چھپ جائے. تو ہم نے جب وہ سنا تو ہمیں اس پر جو ہے وہ اس کے اندر جو کلمات تھے ان کے کہ جی میں تو جو ہے عبداللہ ابن مسعود کی سنت پر عمل کر رہا ہوں، میں جو ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کی سنت پر عمل کر رہا ہوں، تفضیل علی کا قائل ہوں. تو اس پر ہم نے یہ کہا، اویس ربانی صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ ان حضرت صاحب کو اپنے پاس مدعو کریں. ہم نے وہاں پر یہ کہا واضح طور پر، ہماری وہ ویڈیو ابھی بھی یوٹیوب پر موجود، ہم نے کہا کہ سند صحیح کے ساتھ متصل سند ہو، منقطع نہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ غیر مؤول ہو. یہ قید میں ابھی لگا رہا ہوں. صحیح. اس شرط کے ساتھ یہ ان صحابہ سے یہ بات ثابت کر دیں، ہمارے محدثین نے اس کی تائید کی ہو تو ہم ان کی بات کو مان لیں گے. اب مزے کی بات یہ کہ فضل بھائی وہ یاسین صاحب اس طرف آئے نہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی طرف جو انہوں نے جو بات منسوب کی، میں یہاں پر یہ چاہوں گا کہ آپ اس بات کو نوٹ کریں کہ فلاں صحابی فلاں صحابی فلاں صحابی تفضیل علی کے قائل رہے. اچھا وہ بات صرف ایک ابن عبد البر نے لکھی. آگے ہی اسی کے ساتھ ابن عبد البر، مجھے اس بات پر افسوس ہوتا ہے کہ حافظ ابن عبد البر اسی کے ساتھ آگے یہ بات لکھتے ہیں کہ یہ قول غیر معتبر ہے، اس قول کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور پھر اس پر شیخ محقق الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی حاشیہ آرائی اپنی کتاب تکوین الایمان میں کرتے کہ یہ شاذ قول ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. میں یہاں پر یہ بھی کہہ دوں آپ کے پلیٹ فارم کے ذریعے سے کہ جتنے بھی لوگ اہل سنت کے اندر چھپ کر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ تفضیل علی تفضیل علی تفضیل علی، میں انہیں یہاں پر کھلے لفظوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ جس کو مناظرہ کہا جاتا ہے، توجہ المتخاصمین فی النسبۃ بین شیئین اظہار للصواب ناظرہ یناظر مناظرۃ فہو مناظر، اس طریقے سے اگر وہ ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں، پوڈ کاسٹ نہیں، اگر وہ ایک متصل صحیح اور غیر منقطع، متصل سے مراد غیر منقطع سند کے ساتھ اور محدثین کی نظر میں غیر مؤول سند کے ساتھ کسی ایک صحابی سے بھی تفضیل علی کا موقف دکھا دیں، ہم ان کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہو جائیں. ٹھیک ہے. تو یہ بات ہوئی. تو اس کے بعد وہ یاسین صاحب آئے تو انہوں نے اس بات کو چھیڑا ہی. اب یہاں پر ایک بات یہ بھی کہنا چاہوں گا، دوران گفتگو انہوں نے اس بات کو کہا جی وہ الاستیعاب کے اندر تو سند نہیں ہے. اب آپ خود پڑھے لکھے آدمی ہیں، مدرس ہیں، عرصہ دراز تک آپ بھی پڑھاتے رہے، اب بھی پڑھا رہے ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا جس روایت کی سند نہ ہو تو وہ روایت کیا حجت ہوتی ہے؟ اس روایت سے کیا استدلال کرنا درست ہوتا ہے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کیا اس سے استدلال کیا جاتا ہے؟ ایسی روایت نہیں جس کی سند ملے ہی نہ. اچھا سند نہ ملے ایک علیحدہ بات، اچھا جس کی سند ملتی بھی ہے، کیونکہ الاسناد من الدین، جس کی سند ملتی بھی ہے اگر اس کی سند میں سقم ہوتا ہے، کوئی ایسا راوی آ جائے متہم بالکذب ہو، کوئی ایسا راوی آ جائے جو اہل سنت کے اصول کے مطابق ضوابط کے مطابق جو ہے وہ جس میں رفض پایا جاتا ہو، تو ایسے راوی کی روایت کو بھی قبول نہیں کیا جاتا باب العقائد کے اندر. تو ان روایتوں کو پڑھ کے جب ایک آدمی جو ہے شور شرابہ مچائے گا تو پھر اس صورتحال میں پھر یہی ہوگا. پھر ہم نے کہا کہ جی آپ آ جائیں بیٹھ کر بات کریں. تو وہ حضرت صاحب تو وہ اس طرف تو آئے نہیں، تو وہ کہیں اور. اچھا چیلنج آپ کی جانب سے. جی 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 چیلنج آپ کی جانب سے. چلیں یہ بات کلیئر ہو گئی. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ مجھے ذرا یہ بتائیے گا، وہ ٹاپک چونکہ افضلیت امام علی کے حوالے سے تھا، تو اس میں آپ کے نزدیک اگر کوئی شخص مولا کائنات کو سب سے افضل مانتا ہے پیغمبر کے بعد، ٹھیک ہے، نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، تو آپ کے نزدیک اس ایسا عقیدہ رکھنا کا کیا حکم ہے؟ میں چاہوں گا کہ آپ اپنا سوال تھوڑا سا کلیئر کر دیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے بعد انبیاء کو مستثنیٰ کر کے پوچھ رہے ہیں آپ؟ یا جی انبیاء کو مستثنیٰ، لازمی بات ہے، انبیاء کو مستثنیٰ کر کے پوچھ رہے ہیں، یعنی انبیاء اس میں شامل نہیں ہیں. پیغمبروں کے علاوہ تقابل جنس کا جنس کے ساتھ ہوتا ہے. انبیاء کرام علیہ السلام کی جو اجناس ہیں وہ اور ہیں اور دیگر. دیکھیے جناب حیدر کرار مولا مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے میں پہلی بات عرض کر دوں یہاں پر، کیونکہ اس ڈیبیٹ کے بعد بہت سارے لوگوں نے مجھ پر یہ الزام لگا دیا کہ جی یہ جو ہے مولا کائنات کے فضائل کا قائل نہیں. اچھا. الحمدللہ ثم الحمدللہ
میں جناب حیدر کرار مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجل کریم کے تمام فضائل کو مانتا ہوں۔ الحمدللہ، ماشاء جناب اللہ، حیدر کرار مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجل کریم اخی رسول ہیں، میں اس کو مانتا ہوں۔ واہ کیا بات، جناب حیدر کرار مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے چہیتے ہیں، میں اس کو بھی مانتا ہوں۔ آپ کی پرورش نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک ہاتھوں میں، آپ علیہ السلام کی گویا کہ نہیں یقیناً آپ علیہ السلام کی مبارک گود میں ہوئی۔ آپ نے آنکھیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کو دیکھ کر کھولی۔ ماشاءاللہ، ذکر علی عبادہ، میں اس کو بھی مانتا کیا ہوں۔ بات، یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، میں اس کو بھی مانتا ہوں۔ مولا کائنات مولا مباہلہ کو بھی مانتا ہوں، کرم اللہ تعالی، آیت مباہلہ کو بھی، قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم وانفسنا وانفسکم۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ یہاں پر نفس رسول سے مراد، یہاں پر وہ جو بعض لوگ لیتے ہیں کہ مولا کائنات نفس رسول ہے، تو میں اس بات کو جو ہے ہمارے علماء کی جو اس پر جرا ہے، میں اس جرا کو مانتا ہوں۔ یعنی بھائی تو مانتے ہیں نا؟ ہاں، اخی رسول ہے، میں اس کو مانتا ہوں۔ یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، یہ تو واضح حدیث ہے، اس کا تو کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور اگر اس کے علاوہ میں ایک بات اور عرض کر دوں کہ ذکر علی، میں اب اس سے آگے بڑھ کر ایک بات کرنا چاہوں گا۔ ذکر علی یاکل الذنوب کما تاکل النار الخشب، واللہ العظیم میں نے وہاں بھی یہ کہا تھا کہ قرآن لاؤ، میں سر پر رکھنے کے لیے تیار ہوں کہ میں علی مولا کے ہر فضیلت کو مانتا ہوں۔ صحیح، فضیلت ایک علیحدہ چیز ہے، افضلیت ایک علیحدہ چیز ہے۔ کیسے فرق کریں؟ یہ ایک خالصتاً علمی مسئلہ ہے۔ جناب حیدر کرار مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی کریم کے فضائل کثیر ہیں۔ ما جاء علی ابن ابی طالب ما جاء علی احد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ورضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ یہ واضح ہمارے علماء کا، امام احمد بن حنبل کا یہ واضح قول موجود ہے کہ جتنے فضائل جناب حیدر کرار کے آئے ہیں، اتنے فضائل کسی اور صحابی کے نہیں آئے۔ لیکن اب یہ قاعدہ بنا لینا کہ فضائل کو جمع کریں گے، فضائل کو جمع کریں گے، فضائل کو جمع کریں گے، تو وہ فضائل سارے جمع کر کے دیکھیں گے جس کے فضائل زیادہ ہیں اس کو افضلیت کے باب کے اندر اس کو داخل کر دیں گے۔ وہ افضل، آپ کہہ رہے ہیں کہ فرق کیسے کیا جائے گا، میں اس فرق کو آپ کو واضح کر رہا ہوں۔ دیکھیے جناب حیدر کرار مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی کریم کے جتنے بھی فضائل ہیں، وہ شیخین کریمین بالعموم اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ وارضہ عنہ کی افضلیت مطلقہ کے تقابل میں بالخصوص وہ فضل جزوی ہے، چونکہ ایک خالصتاً علمی مسئلہ ہے، میں وہاں پر بھی یہ بات عرض کرتا رہا، لیکن وہ موصوف کو میری بات سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ جزوی کو ذرا جی میں یہ عرض کرتا ہوں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں ساری بات کلیئر کروں گا، مجھے تھوڑا سا موقع دیجیے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں بہت سارے فضائل ایسے ہیں کہ جو اس صحابی کے اندر پائے جاتے ہیں، کسی اور صحابی کے اندر نہیں پائے جاتے۔ مثلا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ وارضہ عنہ نے اسلام کی راہ میں سب سے پہلا تیر پھینکا، آپ سے پہلے کسی نے اسلام کی راہ میں تیر نہیں پھینکا۔ اب اگر ہم اس چیز کو اٹھا کر کہہ دیں کہ جی سارے صحابہ سے آپ افضل ہیں، حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے امین امت فرمایا کہ آپ میری امت کے امین ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ وارضہ عنہ کو نبی پاک نے اپنی زبان اقدس سے سید الشہداء فرمایا کہ تم سید الشہداء ہے، یا امی انت سید الشہداء۔ اب اگر اس ایک فضیلت کو لے کر ہم یہ کہیں کہ جی یہ سب سے افضل ہو گئے، تو یہ جو صحابہ کرام کے مخصوص فضائل ہیں یا آل بشمول آل بیت، ان کے جو مخصوص فضائل ہیں ان کو فضل جزوی کہا جاتا ہے۔ یہ ان کے جزوی فضائل ہیں۔ دیگر جو ان کے جو فضائل ہیں، یعنی کہ حضرت ابوبکر صدیق کے اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ وارضہ عنہ کے، چونکہ ابھی وہاں پر ہمارا یہاں پر بات سے موضوع حضرت عمر فاروق کا نہیں، حضرت صدیق اکبر کا ہے۔ آپ کے اندر بھی حضرت صدیق اکبر کے اندر بھی کچھ فضائل ایسے ہیں، خصائص ایسے ہیں جو کسی اور کے اندر نہیں پائے جاتے۔ علم الانساب کے سب سے بڑے ماہر تھے آپ کے علاوہ پورے عرب کے اندر علم الانساب کا کوئی ماہر نہیں تھا، نس ہے۔ اب ہم اگر اس کو دیکھ کر کہہ دیں کہ جی آپ جو ہے آپ کا علم اتنا زیادہ تھا، اتنے بڑے عالم تھے علم الانساب کے، تو ہم کہہ دیں کہ جی یہ سب سے افضل ہیں۔ ایک ایسی کوئی نہ کوئی آپ کو فصل ممیز قائم کرنی پڑے گی کہ جس کو افضلیت مطلقہ کہا جاتا ہے، بغیر جہت کے آپ اس کو مطلق کہتے ہیں نا، مطلق کا المطلق یدری الاطلاق، جہاں جہت کا تعین نہ کیا جائے۔
تو بغیر جہت کے جس کو افضل کہا جائے گا وہ سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ وارضہ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ ایک بات یہاں پر میں اور کلیئر کر دوں، چاہے وہ صدیق اکبر ہوں، چاہے وہ عمر فاروق ہوں، چاہے میرے مولا حیدر کرار ہوں، چاہے عثمان غنی ہو، چاہے کوئی بھی صحابی ہو، ہم کسی بھی مقدس ہستی کے لیے ان صحابہ میں سے افضلیت من جمیع الوجوہ کے قائل نہیں ہیں۔ اچھا، کوئی بھی ایک کسی کے لیے بھی ہم اہل السنہ افضلیت من جمیع الوجوہ کے قائل نہیں ہیں۔ صحیح آپ اس بات کی، میری اس بات کی تائید کریں گے، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، جمیل وجوہ نہیں ہے۔ دیکھیے افضلیت من جمیل وجوہ کیسے ہو سکتی ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ وارضہ عنہ کی بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ نبی پاک کے گھر پر ہے۔ اب یہ جو فضیلت ہے، یہ فضیلت ہے، یہ افضلیت نہیں ہے، یہ فضیلت مولا حیدر کرار کو حاصل نہیں ہے۔ آپ کے گھر پہ نبی پاک کی صاحبزادی ہے، لیکن آپ کی کوئی صاحبزادی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے گھر پر نہیں ہے، تو اس اعتبار سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے بھائی تھے نا، تو کیسے نہیں، وہ اب اس کو تو آپ اگر بھائی کہیں تو پھر سیدہ خاتون جنت کا رشتہ کیسے ہو گیا؟ ہاں یہ بھی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں نا کہ اگر اس معنی میں اگر آپ بھائی چچا زاد بھائی تھے، چچا زاد بھائی کہیں گے، اس معنی میں اگر کہیں تو اسی وجہ سے شوافے کے احناف کے ہاں جو ہے اپنے خاندان کے اندر جو ہے وہ رشتے کرنا زیادہ محبوب ہے، کہ وہ کہتے ہیں چونکہ نبی پاک نے اپنے خاندان کے اندر رشتہ دیا تو اس وجہ سے یہ محبوب، پر وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ صحیح۔ تو یہ جو یہ جو جزوی فضائل ہیں یہ سب کے اپنے علیحدہ علیحدہ ہیں، من جمیع الوجوہ کسی کو بھی کسی پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے، بات تھی افضلیت مطلقہ کی۔ اچھا یہاں پہ میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا، جی اگر یہ من جمیع الوجوہ نہیں، یہ اسی سے ریلیٹڈ ہے، آپ کی بات کو آگے کرو، تو پھر یہ جو افضل کا معاملہ ہے یہ فیصلہ کیسے کیا جاتا ہے؟ میں عرض کرتا ہوں، پہلے تو یہ اس مسئلے کو سمجھیے کہ یہ چونکہ ایک علمی مسئلہ میں پہلے کہہ چکا ہوں، افضلیت مطلقہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کی فضل جزوی کا انکار کر دیں، جزوی فضیلت کا ہم انکار نہیں کریں گے۔ واضح طور پر سید اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمہ اللہ نے واضح طور پر لکھا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جناب حیدر کرار مولا مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے 8 فضائل اور 8 خصائص وہ ہیں جو کسی اور کے اندر نہیں پائے جاتے۔ واہ کیا بات ہے۔ محمد النبی اخی وساری و حمزۃ سید الشہداء عمی و جعفر، حضرت جعفر کے بارے میں کہا کہ وہ میرا بھائی ہے، وہ جو ہے وہ جنت میں پروں کے ساتھ اڑ رہے ہیں۔ تو یہ وہ فضل جزوی، یہ جو جزوی فضائل ہیں ہم ان کا انکار نہیں کر سکتے۔ افضلیت مطلقہ کیا ہے کہ وہ ہے تقوی، جس کو افضلیت مطلقہ کہا جاتا ہے، کہ افضل وہ ہوگا جو تقوی میں سب سے زیادہ ہوگا۔ اب تقوی کا جو تعین ہے وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ وارضہ عنہ کی ذات گرامی کے لیے کیا گیا۔ اچھا، قرآن مجید اور فرقان الحمید کی نص کے ساتھ آپ نے وہ سنا ہوگا، وہ چھوٹے چھوٹے کلپ بھی لوگوں نے چلائے ہیں بعد میں، کہ اس میں ہم نے 2 آیات مقدسات پڑھی تھی کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، پھر ہم نے سورۃ اللیل کی جو آیت کریمہ پڑھی وسیجنبها الاتقى، اس پر پھر جو صرفی ناوی اور بلاغی آواز تھی وہ ساری ہم نے وہاں پر اچھا یہ جو لیل والی جو آیت ہے وسیجنبها الاتقى، جی یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خاص ہے؟ اس کا جو اگلا جو یعنی اس میں میں اور آپ نہیں ہو سکتے؟ آپ اس کا سباق دیکھیں نا، آپ اس کا سباق دیکھیں کہ اس کا الف لام اس میں عاد خارجی کا ہے، الف لام اس میں جنسی نہیں ہے۔ الف لام جو جنسی ہوتا ہے وہ واحد پر مفرد پر داخل نہیں ہوتا، صحیح، اور پھر الف لام جو موصولہ ہوتا ہے وہ بھی مفرد پر داخل نہیں ہوتا، للاکثر الحکم الکل کے تحت، یعنی سیجنبها الاتقى الذی یؤتی مالہ ویتزکی، وما لأحد عنده من نعمت تجزی الا ابتغاء، یہ آگے پوچھو تو یہ اس کے اندر مومنین شامل نہیں ہیں یہ لوگ؟ نہیں، یہ اتقا جو ہے نا اس میں یہ صرف حضرت ابوبکر، یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر یعنی یہ آیت صرف حضرت ابوبکر کے ساتھ خاص ہے، قیامت تک کے آنے والے جو مومن ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہوں گے۔ نہیں، اتقا وہ ہیں، متقی باقی لوگ ہو سکتے ہیں، اتقا وہ ہیں، لیکن اتقا وہ ہیں۔ صحیح، حضرت سیدنا صدیق اکبر اتقا ہے، تو وہ بھی قطعی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم قطعی وسیجنبها الاتقى قطعی۔ تو جب 2 قطعی ملتے ہیں، آپ عالم دین ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں طالب علم ہوں کہ جو جب 2 نہیں، آپ شاہ صاحب، میں اب آپ لے تو لفظ نہیں، میں بالکل لے تو لال سے کام نہیں لیں، جب مولوی کہہ سکتے ہیں، 2 قطعی ملتے ہیں آپس میں تو مولوی تو عالم سے بڑا ہوتا ہے، چلے مجھے مولائی کہہ دیں آپ، بڑے درجے کی طرف جا رہے ہیں، تو الحمدللہ مولائی تو ہم بھی ہیں۔ تو جب 2 قطعی آپس میں ملتے ہیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ضمنی نکلتا ہے، صحیح، ٹھیک ہے۔ قطعی جب قطعی سے ملتا ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ مجھے نہیں پتا، قطعی نکلتا ہے نا، صحیح۔
آپ ایسے صحیح سے نہیں بولے, آپ مجھے نہیں آپ بتائیے. اپنی بات رکھیں. دیکھیں نا, قطعی سے ملے گا تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ ضنی نکلے گا, قطعی نکلے گا, قطعی نکلے گا نا. تو جب دو قطعی ملے تو نتیجہ قطعی نکلا. جی جی بالکل. تو اس تناظر کے اندر جناب سیدنا صدیق اکبر کو افضلیت مطلقہ حاصل ہے. صحیح. اب رہی یہ بات کہ یہاں پر میں تھوڑی سی آپ کی توجہ چاہوں گا, بات میری طویل ہوتی جا رہی ہے. اب آپ کو اتقا کس نے کہا ہے, اس کی دلیل کیا ہے؟ تو میں یہاں پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, مجھے بہت تعجب اس بات کے اوپر ہو رہا ہے کہ یہ جو اتقا, اگر یعنی یہ صرف اگر ہم مان لیتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, تو قرآن تو یہ کہہ رہا ہے, آگے اس کی صفت بیان کر رہا ہے, الذی یؤتی مالہ ویتزکیٰ, کہ جو اپنا مال دیتا ہے اور اپنا تزکیہ کرتا ہے. جی آگے بھی پڑھیں, یہ تو جو بھی دنیا میں آگے پڑھیں, وما لأحد عنده من نعمت تجزى, کون ہے؟ مطلب جو بھی وما لأحد, اب اس کے ساتھ اب اس اپنی کے ساتھ نعمتوں کا احسان کسی پر نہ چکا اس دو, پر کسی کا احسان نہیں ہے. لازمی بات ہے. تو اب وہ کون ہے؟ نبی پاک نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا جتنا امن الناس بر مولائی ما. اقبال نے مسئلہ نہیں حل کیا. صحیح ہے. نبی پاک نے کیا فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں, تم میں سے جس نے مجھ پر جو احسان کیا تھا, میں نے سب کے احسانات کا بدلہ دے دیا. جی 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 بالکل آپ کا آخری خطبہ یاد کیجئے. لیکن یہ جو میرے سامنے بیٹھا ہے, جن کو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے, آپ نے فرمایا کہ لوگوں, میں نے ان کے احسانات کا بدلہ ان کا رب دے گا قیامت کے دن. تو جناب حیدر کرار مولا مرتضیٰ کا وہ تو یہاں پر مراد لیے نہیں جا سکتا, اچھا, کیونکہ ان پر تو نبی پاک کے بے بہا احسانات ہیں, بے بہا احسانات ہیں. پرورش کا احسان ہے, اپنی مبارک مقدس بیٹی دینے کا احسان. اچھا حضرت, اچھا میں یہاں پر صرف اتقا کی ڈیفینیشن آپ کر دیں تاکہ ہمارے ناظرین واقعی, کیونکہ یہ عربی لفظ ہے, لوگوں کو اتقا سب سے بڑا متقی, سب سے بڑا پرہیزگار, اب اللہ جناب سے ڈرنے والا. جی اللہ سے ڈرنے والا, سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا. نبی پاک نے فرمایا انا اعلمکم باللہ واتقاکم, واضح نص ہے کہ آپ نے فرمایا کہ انا اعلمکم باللہ واتقاکم. اب میں یہاں پر چاہوں گا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس چیز کو ہم ایک کے اندر کیسے مان سکتے ہیں؟ میں ایک منٹ میں تو آپ بھی اللہ سے میں آپ کو وہی دے رہا ہوں. میں تو سب سے زیادہ ڈرنے والا کون ہے؟ اتقا اس میں تفضیل کا کیسے ہو سکتا؟ اتقا اس میں تفضیل کا سیکھا, تقی تو نہیں آیا نا, اتقا آیا ہے. ہم قرآن کے ظاہر کو بغیر عذر شرعی کے اس کے ظاہری معنی سے پھیر سکتے ہیں. قرآن کو اس وقت تک اس کے ظاہری معنی سے پھیرنا, اس وقت تک اس سے ظاہری معنی سے نہیں پھیرا جا سکتا جب تک آپ کے پاس عذر شرعی نہ ہو. یہاں کون سا عذر شرعی ہے آپ کے پاس؟ پھر آگے واضح طور پر سیاق بتا رہا ہے کہ وما لأحد عنده من نعمت تجزى. اب میں چاہوں گا کہ حضرت صدیق اکبر کو اتقا کس نے کہا ہے؟ صحیح. اب اس کے ذرا راوی دیکھ لیجیے. حضرت سیدنا حسان بن ثابت, حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نبی پاک کے صحابی ہیں. جی جی بالکل صحیح سند کے ساتھ آپ کہتے ہیں کہ اذا تذکرت شجو, حد قذف بھی لگی تھی ان کو, اذا تذکرت شجوا من اخی ثقہ فاذکر اخاک ابا بکر فعل خیر للبریہ اتقاها واعدلها. اب یہ کہاں پڑھ رہے ہیں اشعار؟ وہ کہاں پڑھتے تھے؟ نبی پاک کے سامنے پڑھتے تھے. فقال رسول اللہ صدقہ, سچ کا بالکل صحیح سند کے ساتھ, 24 کیرٹ سونے کی سند کے ساتھ. یہ میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں, اور یہ الابانۃ الکبریٰ ابن بطہ کی, اور اس کی سند کے اوپر اگر کسی کو اعتراض ہوگا تو بعد میں مجھ سے رابطہ کر لیں. مجھے یہ میں دیگر 3 اسناد ہیں, اگر آپ کہیں گے تو میں اس کی دیگر 3 اسناد بھی آپ کو یہاں پر پڑھ کر سنانے کے لیے تیار ہوں. اور اس کی دوسری سند میں حضرت عبداللہ بن زبیر بن العوام, جو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابی ہیں, وہ اس کی دوسری سند کے اندر موجود ہے کہ جب صحابی نے کہہ دیا, ایک منٹ مجھے بات پوری کرنے دیجیے گا, جب صحابی نے کہہ دیا کہ اتقا سے مراد حضرت سیدنا و سندنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی, اور پوری سند اوپر سے لے کے نیچے تک, مبدا سے لے کے منتہا تک 24 کیرٹ سونے کی سند ہے. اور پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابی ہیں, وہ بھی کہتے ہیں کہ اس اتقا سے مراد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی. اور یہاں پر میرے پاس 80 مشاہیر اہل سنت, محدثین, مفسرین کے یہاں پر اقوال موجود ہیں, متقدمین متاخرین سب کے. میں نے صحابی کا نام لے لیا تو بات ہی ختم ہو گئی. قبلہ میں یہ چاہتا ہوں نا, دیکھیں میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ عقیدہ افضلیت پر آپ کا موقف آ گیا کہ یہ ہم مانتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے افضل مانتے ہیں, اور اس کی وجہ آپ نے بتا دی کہ قرآن کی آیت ہے اور اس سے متعلق روایات ہیں.
ٹھیک ہے. اب اگر یہ ایک جیسا کہ آپ نے پوچھا تھا یاسین قادری صاحب سے کہ اگر آپ حکم لگاؤ جی جی تو آپ حکم لگا سکتے ہیں کہ جو لوگ اگر اس کو نہیں مانتے ہیں جی اور وہ کسی اور کو مانتے ہیں, وہ حضرت عمر کو فار ایگزامپل مانتے ہوں کہ وہ امت میں سب سے زیادہ افضل ہے, جی جی تو اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیے میں یہاں پر یہ عرض کر دوں کہ یاسین صاحب کو ہم جو حکم لگانے کا کہہ رہے تھے, اب لوگ چونکہ اصول اور قواعد اور ضوابط سے باخبر نہیں ہوتے. جو گفتگو کے اصول اور آداب ہوتے ہیں کہ جو آپ نے دعویٰ کیا ہے پہلے آپ اپنے دعوے کو کلیئر کریں. صحیح ہے. جب تک آپ اپنے دعوے کو کلیئر نہیں کریں گے, اپنے اندر اتنی جرأت ڈالیں نا کہ اپنا دعویٰ تو کلیئر کریں. جب تک آپ کا دعویٰ کلیئر نہیں ہوگا تو بات آگے کیسے بڑھے گی؟ ایک آدمی یہ دعویٰ کر رہا ہے, جو آپ نے سوال کیا, اچھا وہ یہ آپ نے سوال کر دیا, ایک آدمی یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں جو مسئلہ ثابت کر رہا ہوں وہ قرآن سے ثابت ہے, وہ قرآن سے کروں بالکل, اور وہ مطلق کہہ رہا ہے. المطلق یطلق علی الفرد الکامل. صحیح ہے. مطلق اپنے فرد کامل کے اوپر دلالت کرتا ہے, اور وہ مطلق کہہ رہا ہے کہ میرا مسئلہ قرآن سے ثابت ہے, قرآن سے ثابت ہے. اور وہ اپنی وہ جھوٹ کے پلندے کی کتاب کے اندر کہہ رہا ہے کہ 750 قرآن کی آیتوں سے افضلیت جناب حیدر کرار مولا مرتضیٰ کی افضلیت ثابت ہے, اور وہ افضلیت بھی استغفر اللہ ثم استغفر اللہ, آپ بھی اس پر استغفر اللہ کہیں گے, وہ افضلیت بھی وہ ثابت کر رہا ہے کہ بعد از مصطفیٰ سارے نبیوں سے افضل ہیں. جناب سیدنا مولا کائنات مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بعد از پیغمبر. یہ تو ہمیں بعد میں پتہ چلا نا, ورنہ وہاں پر ان سے روک کر پوچھتے کہ بھائی یہ تو ہو سکتا ہے نا حضور کے بعد از پیغمبر سارے نبیوں سے افضل. اچھا. وہ اپنے کلپ کے اندر کہہ رہے, کہتے تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, وہ اپنے کلپ کے اندر کہہ رہے ہیں کہ میں بعد از مصطفیٰ کی بات کر رہا ہوں, اور وہ سامنے وہ جو ہے وہ خواجہ غریب نواز رحمہ اللہ کے سجادہ صاحب بیٹھے ہوئے. اب وہ سجادے بھی اتنے ہو گئے, 6-7 ہزار سجادے ہیں. پتھر اٹھاؤ نیچے سے, کون ہو جی؟ میں جی خواجہ غریب نواز کا سجادہ ہوں. اب سجادہ ہونا بھی اتنا آسان ہو گیا, جو کچھ نہ بن سکتا ہو, ٹھوکر لگی تو اپنے مقدر پہ جا گرا, پھر یوں ہوا کہ آئینہ پتھر پہ جا گرا, بازی محبتوں کی جہالت نے جیت لی, وہ بن گیا خطیب جو منبر پہ جا گرا. تو خطیب بننے کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی, لیکن وہ تو جو ہے وہ سجادہ تو بڑی آسانی سے بن جاتا ہے. اب وہ سامنے بیٹھے وہ کہہ رہے کہ جی بعد از مصطفیٰ کی بات کر رہا ہوں, میں بعد از انبیاء کی بات نہیں کر رہا. اب جب ایسا دعویٰ ایک آدمی کرے اور کہ 750 قرآنی آیات سے ثابت ہے اور مطلق دعویٰ کرے, تو قرآن کا انکار کفر نہیں ہوتا؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اس پوری ڈیبیٹ کے اندر جو ہے, دیکھیے اب یہاں پر اللہ تعالیٰ سے کام نہیں لیں گے. میں آپ کو قرآن کے بارے میں کہہ رہا ہوں, آپ سے قرآن کے بارے میں کوئی نہیں پوچھے گا. اور مجھے پتہ ہے کہ آپ ایک نڈر آدمی ہیں, ایک مضبوط آدمی ہیں. آپ نے خود کہا کہ مجھے جو ہے کسی کے بلا خوف لومۃ لائم میں کام کرتا ہوں, کہ اگر آپ کسی مسئلے کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ شاہ صاحب میرا یہ مسئلہ قرآن سے ثابت ہے, اور مطلق کہتے ہیں آپ قید نہیں لگاتے, اشارت الناس اقتداء الناس دلالت الناس کی قید نہیں لگاتے, آپ خفی مشکل مجمل متشابہ کی قید نہیں لگاتے, آپ مطلق کہتے ہیں. تو اس مطلق کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ عبارت النص اور ظاہر نص مفسر محکم سے ثابت ہے. تو جو آدمی آپ کے مسئلے کا انکار کر رہا ہے اس کے اوپر حکم تو لگاؤ. تو اس کا مطلب یہ کہ قرآن لاوارث کتاب ہے, قرآن سے آپ ایک مسئلہ ثابت کر رہے ہو, استغفر اللہ ثم استغفر اللہ الیاذ باللہ. کیا قرآن اتنا لاوارث ہو گیا کہ اس کے مسئلے کو نہ ماننے والے کو آپ حکم نہیں لگا سک رہے؟ اس کا مطلب ہے کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے, یا ساری دال کالی. اگر یہ کہا جائے تو کچھ نہ کچھ گڑبڑ. انہوں نے وہاں پہ حکم نہیں لگایا. اچھا, ساری گفتگو کے اندر حکم نہیں لگا سکے. کیا کہتے ہیں کہ ان کو چاہیے تھا وہ حکم لگاتے نا. اچھا, کہ بھائی علی کا ماننے والا تو نڈر ہوتا ہے, جیسے ذوالفقار شاہ ہے, علی کا ماننے والا, اس نے ٹھوک کر کہا کہ اعلیٰ حضرت سیدنا پیر مہدی شاہ صاحب رحمہ اللہ نے لکھا. میں نے اپنی بات تو نہیں کی, میں نے تاجدار گولڑا, فاتح قادیانیت, مأمور من الرسول, سب سے پہلے ان کی کتاب اٹھائی. میں نے کہا بھائی میں حکم لگاتا ہوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ ایسا آدمی رافضی ہے. اچھا, جو افضلیت حیدر کرار یعنی اسلام بر شیخین کا قائل ہے. میں نہیں کہہ رہا, ہمارے بزرگوں نے کہا ہے, امام ربانی مجدد ثانی شیخ احمد سرندی نے کہا ہے. قبلہ یہ اسلام سے خارج ہے یا سنیت سے خارج ہے؟ سنیت سے خارج ہے. ایسا آدمی سنیت سے خارج ہے, ایسا آدمی سنی نہیں ہے. سنی نہیں ہے تو آپ حکم تو لگاتے. تو اب میں ان مسلمان ہے اس مسئلے کو, آپ ایک منٹ میری بات پوری ہونے دیں, پھر میں آپ کے اس مسئلے کا جواب دیتا ہوں. اب آپ دیکھیے نا کہ ایک ایسا آدمی ہے کہ جو حکم نہیں لگا پا رہا, اور پھر وہ لوگ جو ہے وہ چھلانگیں مار رہے ہیں کہ دیکھیں جی مسئلہ یہ ہو گیا. تو وہ کہ خدا کے بندو, اصولی طور پر جو ہے وہ مفتی صاحب آپ اس بات کو سمجھتے ہیں, اصولی طور پر بات وہیں پہ ختم ہو گئی تھی جب آپ حکم لگانے سے آری ہو گئے.
بات تو وہیں پر ختم ہو جانی چاہیے تھی کہ بھائی آپ حکم نہیں لگا رہے، میں بات کو آگے نہیں بڑھاؤں گا، لیکن ہم نے پھر بھی ان کو اتنا موقع دیا، چلو دیکھتے ہیں ان کی پٹاری کے اندر جو ہے وہ کتنی زنبیل ہے، وہ کتنا پھینکتے ہیں۔ تو پھر یہ کہ اصولی طور پر آپ یہ دیکھیں کہ شروع میں کہہ دیا اس میں سے سنیت کا لفظ نکال دیں، اس میں سے سنیت کا لفظ نکال دیں، تو مان تو وہ بھی گئے کہ یہ سنیت نہیں ہے۔ اصل حب علی اور ہے، معرفت علی اور ہے، معرفت اہل بیت اور ہے، ولایت اہل بیت کی معرفت اور ہے، حب اہل بیت کی معرفت اور ہے، لیکن یہ مسئلہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ صحیح ہے، یہ حب کا، معرفت کا، ولایت کا وہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے۔ یہاں پر مسئلہ، یہاں پر بات کچھ اور ہے، وہ بات یہ، وہ چونکہ عقیدے کا، خالصتاً اہل سنت کے عقیدے کا مسئلہ ہے، تو وہ موصوف جو ہے پوری گفتگو کے اندر حکم لگانے سے آ رہی رہے۔ اور اب یہاں پر میں ایک بات آخری کر دوں، پھر آپ اپنا اگلا سوال لے لیجئے گا۔ میں آپ کو ببانگ دول کہہ سکتا ہوں، اب بھی جب تک یاسین قادری زندہ ہے، سنی ہوتے ہوئے اہل سنت کا، قادری میں نے ایسے کہہ دیا اس کو، یاسین صاحب زندہ ہے، کیا کہنا نہیں قادری کہتے تو ہیں بھائی کیسا قادری ہے جو سرکار بغداد کا فتویٰ نہیں مان رہا؟ ان فضل علی علی الثلاثۃ فہو مبتدع۔ ہم قادری، ہم نقشبندی ہیں، ہم امام ربانی کا فتویٰ مانتے ہیں۔ اچھا، آپ کی اپنی جب تک وہ آدمی زندہ ہے وہ اس پر حکم نہیں لگا سکتا، تو یہ کیسا دعویٰ ہے؟ سنی ہوتے ہوئے حکم نہیں لگا ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں اگین؟ نہیں، وہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ اصول، اگر مناظرہ کرتے ہیں، پوڈ کاسٹ نہیں، پوڈ کاسٹ نہیں، مناظرہ اگر لکھ لیا جائے پہلے، اصول سب اصول و ضوابط طے ہو جائے، شرائط طے ہو جائے، بہترین بہترین، یہ لکھنا ضروری ہوتا ہے، بالکل دعوے کی تنقیح ہو جائے۔ جی جی، اب آپ دیکھیں نا، وہاں پر اویس ربانی صاحب نے ہمیں دعوے کی تنقیح نہیں کرنے دی، شرائط نہیں طے کرنے دی، تو پہلے کہا کہ ریکارڈنگوں کی ریکارڈنگ بھی نہیں کرنے دی، وہ ساری چیزیں جو ہے ان پر پانی پھیر دیا۔ اب آپ یہ بتائیے، ہم نے ایک اپنی ویڈیو کے اندر گلہ بھی کہے، بت ہم کو کہے کافر، یہ خدا کی مرضی، گلہ وفائے جفا نما، جو حرم کو اہل حرم سے ہے، کبھی بت قدے میں بیاں کروں تو صنم بھی کہے ہری ہری۔ کیا بات ہے، تو وہ ساری چیزوں پر پانی پھیر دیا، اور وہ ٹھکا ٹک موضوع روایتیں، ضعیف روایتیں۔ میں کہہ رہا ہوں سند پڑھ بھائی، سند پڑھ۔ بولا جی میرے پاس کتابیں نہیں، تو یہاں پر کیا کریں، چنے بیچنے آئے ہو تم؟ بھائی جب تم گفتگو کرنے آئے تو کتابیں لے کر آؤ۔ پھر تمہاری کتاب کے اندر جتنی روایات پر جو ہے وہ سکم تھا، تم نے ان میں سے کسی روایت کو کی بھی سند نہیں لکھی، کیوں نہیں لکھی؟ اور پھر یہاں پر میں آپ کو ایک بات کر دوں کہ ان کی کتاب کے اندر ایک نام ہے عبید اللہ امرتسری کا، آپ کو پتہ ہے کون ہے؟ کوئی غیر مقلد تھے؟ نہ، عبید اللہ امرتسری کے بارے میں جو ہے وہ واضح طور پر مصباح الحق سید مصباح الحق چشتی نقوی بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے اپنے خط کے اندر واضح طور پر لکھا ہے، اس نے کہا کہ میں قادیانی ہوں۔ یہ امرتسری، عبید اللہ امرتسری قادیانی ہے، مطلب وہ فضائل ان کی کتاب میں کیا، میں سمجھا نہیں۔ یاسین صاحب کی جو کتاب ہے کنز البرہان کے نام سے، اس کتاب کے اندر اس آدمی کی کتاب کا حوالہ ہے، عبید اللہ امرتسری کا۔ تو ایسی کتاب جس میں قادیانیوں کے ختم نبوت کے منکرین کے حوالے ہوں، نہ ہو تو میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں، اگر آپ کہتے ہیں تو دکھاؤں آپ کو۔ اچھا، ختم نبوت کے منکرین کے حوالے ہوں، اور پھر اس کے بعد مجھے یہ بتائیے کہ محمد بن حسین زابی اور امام زابی شمس الدین زابی کے اندر فرق ہے کہ نہیں؟ اوپر ہیڈنگ لگائی امام زابی کا عقیدہ، نیچے نام لکھا محمد بن حسین زابی۔ اچھا صحیح، آپ یہ چیزیں میں اگر کہتے ہیں تو ابھی آپ کو دکھاؤں گا۔ صحیح، یہ تو وہ چیزیں جو کتاب سے متعلق، یہ کتاب سے متعلق اس ایک چیز آخری عرض کر دوں کتاب سے متعلق، تو یہ کیا یہ دھوکہ نہیں ہے؟ محمد بن حسین زابی وہ انڈیا کا رہنے والا تھا، 1946 عیسوی میں جس کا انتقال ہوا ہے، اس کو تم امام زابی بنا کر پیش کر رہے ہو۔ اور امام زابی تو لکھتے ہیں کہ افضلیت شیخین کا انکار کرنا گناہ کبیرہ ہے، کتاب الکبائر کے اندر، اور تم امام زابی کے کھاتے کے اندر تم کیا ڈال رہے ہو؟ اور وہاں امام زابی کے کھاتے کے اندر تم یہ بات ڈال رہے ہو کہ امام زابی جو ہے وہ افضلیت شیخین کے انکاری کو کچھ نہیں کہتے، اپنی کتاب میں دوسری جگہ پر کہتے ہیں، کہتے ہیں یہ ایک ضمنی مسئلہ ہے۔ وہ بھائی وہ خطنین کے مابین وہ کہتے ہیں، پچھلی عبارت بھی تو لوگوں کو دکھاؤ۔ صحیح، ٹھیک ہے، یہ جتنے بھی تفضیلیں ہیں فضل بھائی، بس آخری بات کر دوں، یہ جتنے بھی تفضیلیں ہیں ان سب کا یہی کام ہے، قطع و برید کرنا، ادھر سے عبارت کاٹ چھاٹ کے ادھر لکھنا، ادھر سے لکھنا ادھر لکھنا۔ جو حقیقی اہل سنت کے محدثین نے جو بات لکھی ہے نا پوری، وہ لکھنے کی ان کے اندر ہمت نہیں ہے، ہمارا رونا یہ ہے بس۔ اچھا، یہ ایک بڑی دلیل یہ دی جاتی ہے حضرت کہ یہ جو غدیر خم کا واقعہ ہے، من کنت مولا آپ کے نزدیک یہ ثابت ہے؟ دیکھیے پہلے تو اصولی طور پر من کنت مولا ہم اس کو مانتے ہیں،
نہیں یہ واقعہ ثابت میں ہے ایک منٹ، جی میں اس کو مانتا ہوں، میں پہلے یہاں پر یہ بات کر دوں، بالکل بس یہ ان کی دلیل یہ ہوتی ہے، وہ کس بارے میں؟ مطلب کہ حضور نے فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی المولا، جی ٹھیک ہے، جس کا میں مولا، چھ معنی دارت مولا، چھ معنی دارت آقا سردار مولا، جس معنی میں حضور مولا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ میرے خیال میں ہمارے اہل سنت کے اندر بھی نبی کے لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نبی میرا بھائی ہے۔ ہمارے اساتذہ نے علامہ رسول سعیدی رحمہ اللہ، خود اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے اس پر جو دیوبندی اکابرین نے کہا، استعمال کیا کہ نبی کو دوست کہنا یا وہ تعلق قائم کرنا یہ درست نہیں ہے۔ وہ مولا علی کی خاصیت ہے، خصوصیت ہے، خود اعلیٰ حضرت نے لکھا محمد النبی اخی وساری، اچھا اخی کے لفظ جو ہے وہ اخی رسول، آپ کو تو یہ تو کسی اور میں نہیں ہے نا۔ امام احمد رضا خان محدث بریلوی آپ نے خود، میں نے وہ تو فضل جزوی ہے نا، وہ تو فضل جزوی، اس کا تو ہم انکار نہیں کرتے۔ من کنت مولا فاذا نبی مولا۔ اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ آپ اس سے کیا نتیجہ خاص کرنا چاہ رہے ہیں، تھوڑا سا مجھے یہ بھی آپ بابر کرا دیجیے کہ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ نہیں میں کچھ نہیں کہنا چاہ رہا، یہ سوال تھا، میں تو آپ کس سے چیز میں دلیل دی جاتی ہے نہیں، میرا بس سوال، میرا کام سوال کرنا ہے حضرت، میں ایسے مطلب آپ اپنا، میں یہی تو کہہ رہا ہوں مفتی صاحب آپ اپنا سوال تو واضح کریں نا۔ ہاں چونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ افضلیت امام علی علیہ السلام کے حوالے سے ایک یہ واقعہ ہے کہ حضور نے جو فرمایا من کنت مولا فہذا علی المولا اللہم والی من والا وعاد من عادا، تو یہ کسی اور میں نہیں ہے، اور یہ نبیوں کی، یعنی حضور جس کے مولا، حضور لازمی بات ہے، ہم سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ نبیوں کے بھی امام ہیں، نبیوں کے بھی مولا ہیں، گزشتہ نبیوں کے بھی مولا ہیں، تو جن کو حضور نے مولا کہہ دیا کہ جس کا میں مولا ہوں، علی بھی اسی کا مولا ہے۔ آپ اصولی بات کر لیں اس پہ، جی بالکل اصولی بات کر لیں، ارشاد فرمائیں۔ یہ بتائیے کہ لفظ مولا جو ہے یہ لفظ خاص ہے یا یہ لفظ مشترک ہے؟ ایک اعتبار سے تو اس کے کئی معنی ہیں، کئی معنی کئی ہے معنی نا، لفظ مشترک ہے۔ جی جی بالکل، کئی اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، جی بالکل بالکل واضح طور پر ہے کہ نہیں؟ جب احتمال آ گیا تو استدلال خود ہی باطل ہو گیا، پہلی بات۔ اور دوسری بات کہ پوری اوپر سے لے کے نیچے تک لغت دیکھ لیجئے، مجھے موقع دیجیے گا۔ جی میں بالکل، آپ کا یہ پلیٹ فارم، اس سوال کو کلیئر کرنے کا موقع دیجیے گا۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ آپ نے اپنا مدعا بیان کرنا ہے، میں اپنا کوئی مدعا نہیں بیان کر رہا ہوں۔ میں آپ کو یہاں پر بالکل آزادی میں یہ بات عرض کروں گا کہ اس لفظ مولا کے پوری لغت اٹھا کر دیکھ لیجیے، اس تناظر کے اندر آقا کا معنی نہیں ہے، اس تناظر کے اندر آگے کیا ہے؟ اچھا چلو حضور کے لیے کیا معنی ہے؟ آپ سیاق دیکھیے، آپ سیاق دیکھیے، سیاق کیا ہے؟ اللہم والی من والاؤ وعادی من عاداؤ۔ اب اس کا ترجمہ کریں آپ، والی ولایا اور مولا دونوں کا مادہ ایک ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل مادہ دونوں کا ایک ہے نا۔ تو اب آگے آپ کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ اے اللہ تو اس کو آقا بنا، یہ ترجمہ کریں گے آپ؟ اے اللہ تو اس کو، اے اللہ تو اس سے محبت کر، اس پر نظر رحمت کر، اس کو دوست رکھ، یہی معنی ہے نا۔ پہلے میں نے ایک اصولی بات کر دی، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ اچھا تو جب آگے اس کا میں تھوڑا سا ایک، آپ میری بات کو پورا ہونے دیجیے گا، پھر اپنا سوال کر لیجیے گا۔ فرمائے فرمائے۔ جب آگے اس کا قرینہ موجود ہے کہ مولا کا معنی یہاں پر آقا نہیں ہوگا، تو پھر آپ یہاں پر آقا کیسے کرتے ہو؟ دوسری بات، دو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہوتے ہوئے تو خلیفہ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر نفس نفیس موجود ہیں، اور خود آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم مولا کائنات کو خود وہاں کھڑے کھڑے کرے، لوگوں سن لو، میں جس کا آقا ہوں اس کے وہ آپ، یعنی خلیفہ کا معنی لیتے ہیں نا یہاں پر، تو کیا ختم نبوت پر یہاں پر حرف نہیں آئے گا؟ جبکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود کہہ چکے کہ لا نبی بعدی، پھر اس نبوت میں خلیفہ نہیں مانتے نبوت۔ اب اس کے بعد آ جائیے، حضور نے جس، اب میں آپ کو قرآن، چلے اب اس طرف آ جائیے۔ اچھا قبلہ، میں یہ بہت مشکل بات آپ نے ارشاد فرما دی، یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہاں پر مانتے ہیں کہ یہ خلافت نبوت کے اندر چل رہی ہوتی ہے، جو علی کو خلیفہ مانتے ہیں؟ نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا، آپ نے یہ کہا کہ جو لوگ من کنت مولا فعلی مولا کہتے ہیں تو ان کا مطلب یہ افضلیت اس سے وہ افضلیت مترشح کرتے ہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں من کنت مولا، اس کا کیا ترجمہ ہے؟ من کنت مولا جس کا میں دوست ہوں، جس کا میں محب ہوں، یعنی نبی ہمارے دوست ہیں۔ نبی پاک دوست سے مراد یہ کہ محب، ہمارے محب ہیں۔ اچھا میں کہہ سکتا ہوں حضور سامنے ہو تو یہ میرے دوست ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں دوست سے مراد وہ آپ وہ والا معنی نہیں لینا کہ جو ایک ہمارا بازاری لینگویج والا معنی ہوتا ہے۔ دوست سے مراد یہ کہ جو اعلیٰ حضرت نے منع کیا تھا دیوبند کیا کہا؟ اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجون من الظلمات الی النور۔ اب یہاں پر کیا ترجمہ کریں گے آپ؟ اللہ مددگار ہے۔ افإن اللہ هو مولا وجبریل وصالح المؤمنین، مددگار ہے۔ اب یہاں پر آپ کیا ترجمہ کریں گے؟
اللہ مددگار ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اب یہاں پر آپ کیا ترجمہ کریں گے بھائی؟ ترجمے کا تعین مددگار کریں گے نا. اب کسی ایک ترجمے کا تعین جو ہے کسی ایک اعلیٰ حضرت نے خود مددگار ترجمہ کیا. ہاں میں وہی کہہ رہا ہوں اعلیٰ حضرت نے کہ کیا. آپ یہ لیکن یہاں پر اس حدیث مبارکہ کے اس کانٹیکسٹ کے اندر کیسے محدثین مجھے سمجھ میری نہیں بات آتی سنیں نا، محدثین نے جو معنی کیا ہے ہم اس معنی کو دیکھیں گے نا. میرے سر آنکھوں پر اپنی عقل کے گھوڑے تو نہیں دوڑائیں گے. پھر اس سے بڑھ کر جو ہے وہ سیدی و سندی پیر ملی شاہ صاحب رحمہ اللہ نے یہاں پر جو معنی کیا ہے، دیگر ہمارے بدر الدین عینی نے معنی کیا ہے، ابن حجر مکی نے معنی کیا ہے، ہم اس سب معنی کو چھوڑ دیں گے. اب یہاں پر میں آؤں گا. آپ نے یہاں پر ایک اور ارشاد فرمایا کہ رابضی جو ہے نا، رابضی، اس پہ مجھے بتا دیں. میں نے آپ کو کہا تھا مجھے ٹائم دیجیے گا. اچھا ٹھیک ہے. میں اب آنا چاہوں گا یہاں پر کہ قرآن اور علی. قرآن یہ کہتا ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. اس کو مسئلے کو یہی عرض کر دیتے قرآن اور علی سے. علی مال قرآن والقرآن مع علی، یہی ہے اس کو ماشاءاللہ سے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. میں نے آپ کو پہلے کہا کہ یار میں اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ کوئی اگر مسئلہ عقیدے کی بات ہو رہا ہے، جناب حیدر کرار مولا مرتضیٰ کی محبت کی بات ہو رہا ہے، علی امام منستو منم غلام علی، ہزار جان گرامی فدا بنام علی. کیا بات ہے، کیا بات. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کیا کہتا ہے؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. کہ بھائی یہ جو خلافت ہے یہ اللہ جل مجد الکریم کی طرف سے عطا کی گئی ہے. اور پھر مولا مرتضیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں لا اجد احدا فضلنی علی ابی بکر وعمر الا جلت حد المفتری. 80 اسناد ہے اس حدیث کی. بخاری مسلم ایک سند کو نہیں، بخاری مسلم کی نہیں ہے، ایک سند کو آپ جو ہے ایک سند کا اعتراض کرو گے، دوسری کا کرو گے، تیسری کا کرو گے، چوتھی 80 اسناد ہیں. اور یہ آپ عالم آپ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ حدیث کے صحیح ہونے کے لیے بخاری مسلم کی شرط نہیں ہے. رجال کہیں بھی صحیح ہے تو وہ حدیث صحیح ہے، اس کو ماننا پڑے گا. قرآن اور علی حق کے ساتھ ہے نا، تو حق کی بات مانو نا. علی خود فرما رہے لا اجد احدا فضلنی علی ابی بکر وعمر الا جلت حد المفتری. اور یہ ہمارے زمانے کی جتنی بھی تفضیلیاں ہیں یہ سارے کہتے ہیں جی حدیث صحیح نہیں ہے. اور بھائی تمہارے ابا جان جو ہیں جو دبئی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، مصر میں بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے اندر جو ہے القاہرہ یونیورسٹی کے اندر جو وہ درس دیتے ہیں، درس حدیث دیتے ہیں، میں نام لیتا ہوں، صبر کریں آپ. مفتی صاحب آپ کی بریک کا مسئلہ ہے، تھوڑا سا صبر کر جائیں، میں آگے آؤں گا. شیخ سعید ممدوح غایت التبجیل و ترک القطع فی التفضیل، اس کے اوپر جو ہے وہ انگلینڈ والے جو سید زاہد شاہ صاحب ہیں ان کی تقریر لگی ہوئی ہے. سید شاہ حسین گردیزی صاحب کا شاگرد جو ہے وہ ترجمہ کرتا ہے اس کا، علی محمد حسینی صاحب، اس نے اس کتاب کا ترجمہ کیا غایت التبجیل و ترک القطع فی التفضیل. شیخ محمود سعید ممدوح اس حدیث کو لکھتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے. اب پورے تفضیلیہ جو ہے وہ لٹھ لے کر اٹھ کر دوڑ کر کھڑے ہو گئے، نہیں 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 یہ شاہ صاحب نے کیا بیان کر دیا. تو بھائی وہ جس کی کتاب کو پکڑ کے یہ سارا پھڈا کھڑا کیا ہے اسی کو لے لو بھائی. اور پھر خود جناب حیدر کرار مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی کریم نے فضائل الصحابہ کے اندر امام احمد بن حنبل فدائے اہل بیت، محب اہل بیت، انہوں نے فضائل الصحابہ کے اندر اس روایت کو نقل کیا. سنت کے اندر ابن عاصم نے اس کو نقل کیا، الاعتقاد البیقی کے اندر آجوری نے اس کو شریعہ کے اندر نقل کیا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے اس کے بارے میں جو ہے مسند بازار کے اندر نقل ہے، اور مسند بازار کے اندر اس کا رقم 565 ہے. وہ کہتے ہیں رجالہ رجال الصحیح. اچھا یہ ایک منٹ رک جائیے مفتی صاحب. رجال رجال الصحیح حضرت شقیق کے طریق سے جو ہے وہ یہ روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بوقت شہادت جناب حیدر کرار سے پوچھا گیا الا تستخلف علینا، کیا آپ ہم پر خلیفہ نہیں بنائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا مستخلف رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبی پاک نے خلیفہ مقرر نہیں کیا. قرآن اور علی میری بات پوری ہونے دیجیے گا. نبی پاک نے خلیفہ مقرر نہیں کیا کہ تو میں خلیفہ مقرر کروں. ابوبکر کو مقرر نہیں کیا. ایک منٹ رک جائیے گا، یہ مولا کائنات کا ارشاد میں پورا کرنے دیں مجھے. نبی پاک نے خلیفہ مقرر، میں آپ کو یہ حدیث سنا رہا ہوں، میں چاہوں گا کہ آپ اس میں نہیں بولیے گا. جی میں صرف تو آپ نے کہا مستخلف رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم، لیکن آپ نے آگے فرمایا ہاں اللہ نے یہ چاہا کہ وہ ہم میں سے سب سے افضل پر ہمیں جمع کر دے، تو اس نے ہمیں سرکار صدیق اکبر پر جمع کر دیا. تو اگر اللہ تمہارے بارے میں خیر چاہے گا تو وہ تم میں سے افضل پر جمع کر دے گا. ایک سند. دوسری سند سن لیجئے، یہ فضائل الصحابہ کے اندر امام احمد بن حنبل نے اس کو نقل کیا، اس کا رقم 189 ہے. حضرت ابو وائل کے طریق سے یہی روایت نقل ہے کہ جناب حیدر کرار مولا کائنات مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی کریم سے سوال کیا گیا تو آپ نے یہی ارشاد فرمایا. اسی طرح
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہونے لگا تو آپ نے حضرت عمر فاروق کو مقرر کیا. تو آپ سے پوچھا گیا, میں یہی پوچھنے والا, آپ سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کہ آپ کیسے آدمی کو ہم پر خلیفہ مقرر کر کے جا رہے ہیں, بڑا سخت آدمی ہے. آپ نے فرمایا جب اللہ نے مجھ سے پوچھا تو میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ یا اللہ تیرے محبوب کی امت میں جو سب سے افضل تھا میں اس کو خلیفہ مقرر کر کے آیا. پھر آپ کی بیعت کی جو علت بخاری کے اندر لکھی ہے, آپ کی بیعت کی جو علت لکھی ہے, انت خیرنا و سیدنا و مولانا و احبنا الی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, بخاری کے اندر ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت عمر فاروق نے کہا, سب نے اس کلمے کے اوپر حضرت صدیق اکبر کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی کہ نہیں کی؟ تو وہ جو بیعت, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن اور علی کا اگر آپ نعرہ لگاتے ہیں تو پھر علی کی اس بات کو تو مانو. میں کہتا ہوں یار اس زمانے کے ان تبدیلیوں سے وہ قرون اولا کے جو شیعان تھے وہ اچھے تھے, شیعان علی تھے وہ اچھے تھے. دیکھیں نا مصنف عبدالرزاق کیا کہتے ہیں, عبدالرزاق کیا کہتے ہیں, قاضی شریک کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں مجھے شرم آتی ہے, مجھے شرم آتی ہے اس بات سے کہ میں علی کی محبت کا دعویٰ بھی کروں اور علی کی اس روایت کو نہ مانوں, لا اجد احدا فضلنی علی ابی بکر وعمر الا جلت حد المفتری. علی نے کہہ دیا تو میں اس وجہ سے شیخین کی افضلیت کا قائل ہوں. تو فضل بھائی ہماری مجبوری یہی ہے کہ ہم مولائی ہیں, ہم علی کو بھی مانتے ہیں, ہم علی کی بھی مانتے ہیں. بہترین بہترین ماشاء اللہ بہترین. اچھا یہ اس کا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو خلافت کے بارے میں آپ نے بتایا, خود بخاری میں حضرت ایک روایت ہے کہ حضرت عمر نے اپنی وصال کے وقت میں یہ بات کہی کہ اگر میں خلیفہ مقرر نہ کروں تو میں بالکل وہی کام کروں گا جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خلیفہ مقرر نہیں کیا, اور اگر میں نے مقرر کیا تو پھر میں وہی کام کروں گا جو حضرت مجھ سے بہتر یعنی حضرت بکر نے مجھے مقرر کیا. تو اس میں آپ کیا فرمائیں گے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت ہے کیا یہ نص کے ساتھ ہے, رسول نے کوئی اشارہ کیا ہے یا مقرر کیا تھا؟ دیکھیے بخاری شریف میں اس طرح کی ایک روایت تو ملتی ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واردہ عنہ کو کہا کہ کاغذ قلم لے آؤ تاکہ میں ابو بکر کے بارے میں کچھ لکھ دوں کہ اس کے بعد اختلاف کرنے والا اختلاف نہ کرے. اسی طرح حضرت سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر کو بھی کہا, میرے پاس حدیث کا نمبر بھی ہے بالکل بخاری کے اندر, لیکن اس کے اندر واضح الفاظ موجود نہیں ہے. اس وجہ سے ہمارے علماء یہی کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صراحتاً کسی کو اپنا خلیفہ مقرر نہیں کیا. یہ آپ کا موقع بات ہے. اچھا اب میں اس کے بعد جو ہے اب اس کے بعد اگر قبلہ اگر خلافت میں مقرر نہیں کیا ہے تو یہ جو آپ نے کہا کہ رافضی اسلام سے خارج, میرے خیال میں اس پہ آپ نے اپنا سٹیٹمنٹ نہیں دیا, رافضی اسلام سے خارج ہیں یا سنیت سے خارج ہیں؟ میں نہیں سمجھا آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. یہ جو لازمی بات ہے وہ خلافت کو نہیں مانتے. میرے خیال سے ابھی آپ وہ جو یاسین صاحب والا جو معاملہ ہوا ہے نا اس کے اوپر آپ گفتگو کر لیں, صرف اس کے اوپر, کیونکہ آپ نے ان کو رافضی کہا نا. نہیں اس کے نہیں, تو وہ تو ہمارے بزرگوں نے لکھا نا کہ خرج عن السنہ ولی سنت سے خارج ہے. پیر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ نے لکھا کہ یہ اس کا کلام بدعتی, یہ بدعتی کلام ہے اس کا, یہ کلام اس کلام کا جو ہے وہ سنت سے تعلق نہیں ہے. صحیح اچھا یعنی وہ بدعتی نہیں ہے کیونکہ یہ مسئلہ ضروریات سنت سے, یہ مسئلہ ٹھیک ہے, یہ مسئلہ ضروریات دین میں سے نہیں ہے. اب یہاں پر کچھ لوگ, اچھا اب یہاں پر کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی علم مدار افضلیت ہے. ہم نے وہاں پر یاسین صاحب کو بھی یہ کہا تھا کہ بھائی اگر علم مدار افضلیت ہے تو تم یہ جو قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہو, یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات, یہ جو آیت کریمہ ہے, اور پھر وعلمناہ من لدنا علما, پہلے تو یہ بتاؤ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام افضل ہے یا حضرت خضر علیہ السلام افضل ہے؟ بہترین سوال ہے. کون افضل ہے؟ اولو العزم کون ہے؟ چلیں حضرت خضر علیہ السلام کو نبی بھی مان لیں. جی جمہور یہی کہتے ہیں کہ آپ نبی ہیں. بالکل, آپ کو نبی بھی مان لیں تو اولو العزم کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے. تو اگر علم مدار افضلیت ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے پاس کیوں جاتے؟ اور پھر جہاں پر قرآن میں یہ کہا گیا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات, وہ ایک طرف علم کا ایجاب ہے اور دوسری طرف علم کا سلب ہے, کیونکہ قرآن دوسری طرف یہ کہتا ہے کہ قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. آپ نے جو افضلیت کی بنیاد مقرر کی وہ ہے اتقا ہونا. جی یہ حضرت ابوبکر میں یہ صفت یعنی رضی اللہ عنہ میں بنسبت امام علی کے کیسے زیادہ پائی جاتی ہے؟ اس پر میں نے آپ کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی نصوص بتائی ہیں. حضرت عبداللہ بن زبیر نے عوام کی نص بتائی ہے.
حضرت حسان کی 3 اسناد آپ کو بتائی ہیں، پھر واضح طور پر امام جعفر صادق سے قبلہ اگر وہ زیادہ ہیں، مثال کے طور پر میں یہ کہتا ہوں نص موجود ہے، آپ کا علم مجھ سے میں آپ کو نص اور میں اس کا اعتراف کرتا جی ہوں، ٹھیک ہے، میں اعتراف کرتا ہوں کیونکہ آپ ماشاءاللہ سے ایک آپ کا ایک عمر ہو گیا ہے، مدارس کے ساتھ وابستہ ہیں، مطالعہ آپ کا زیادہ ہے، آپ کو وقت زیادہ ملتا ہے، تو میں اس کی کوئی نہ کوئی وجہ بیان کرتا ہوں. جی مثلا تقویٰ میں اگر میں کہتا ہوں کہ قبلہ شاہ صاحب مفتی ہمدرد سے تقویٰ میں بڑے ہوئے ماشاءاللہ جی، نماز زیادہ پابندی کے ساتھ پڑھتے ہوں گے، روزے زکوٰۃ، جی تو اس طرح آپ کوئی نہ کوئی اس کی علت نکال رہے ہیں نا، کوئی اس کی چیزیں نکال رہے ہیں. تو اب اگر یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اتقیٰ زیادہ ہیں، اتقیٰ زیادہ، یہ کچھ چیزیں تو ہوں گی کہ اس میں یہ تو تحصیل حاصل ہو جائے گا نا، اتقیٰ زیادہ ہے، یہ تو تحصیل حاصل ہو جائے گا. بالکل بالکل اتقیٰ ہے، اتقیٰ ہے، اتقیٰ ہے، تو اس پر میں نے آپ کو نصوص دے دی نا صحابہ کی. امام علی سے حضرت زیادہ حسان بن ثابت کی آپ کو نص دے دی نا، مولا مرتضیٰ، پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر بن العوام کی نص دے دی نا آپ کو. اور پھر اس کے بعد میں نے آپ کو سمجھ گیا وہ کچھ چیزیں تو ہوں گی نا کہ جو اتنے اکابر یہ سمجھتے تھے کہ حضرت ابوبکر اتقیٰ ہیں، کچھ چیزیں تو دیکھ کر انہوں نے کہا ہوگا نا. تو قرآن کی نص موجود ہے نا، وَسَيُجَنَّبُهُ الْأَتْقَى، الف لام آدھے خارجی کا، اور آدھے خارجی کیا کرتا ہے؟ وہ خاص کرتا ہے. الخاص لفظ تو میں نے بھی مان لیا کہ اتقیٰ وہی ہے. الخاص لفظ وُدِّیَ لِمَعنَى مَعْلُومٍ أَوْ لِمُسَمَّى مَعْلُومٍ، یہ کیا ہے؟ اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ لا تقدموا احدا علی ابی بکر. صحیح. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے یہ جو نصوص ہیں، یہ نصوص جو ہے آپ کی بات میرے سر آنکھوں پر. پھر میں اس کے بعد آپ کو نص بتا رہا ہوں نا کہ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ ابو بکر تم سب پر افضل صوم صلات کی وجہ سے نہیں ہوئے، بلکہ ان کے دل کے اندر ایک چیز ہے، وہ ایک خاص چیز ہے ان کے دل کے اندر، جس وجہ سے یہ نبی پاک فرما رہے ہیں، صحیح، جس وجہ سے وہ تم سب پر افضل ہو گئے. جب نس آ گئی تو پھر میرے خیال سے علتیں ڈھونڈنا اور یہ خاص چیز کی وجہ سے، وہ خاص ایک چیز ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اللہ جانتا ہے، اس کا رسول جانتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے سے آپ نے جس کو بتایا وہ جانتا ہے. چلیں ٹھیک ہے. رابضیت کے اوپر آپ کی آگئی بات. بس میرا آخری سوال ہے قبلہ، میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ تشریف لائے. ماشاءاللہ سے میں آپ کی جرت کو اور اس کو آپ کی فیصلے کو میں داد دیتا ہوں کہ آپ نے اپنا موقع بھرپور طریقے سے یہاں پیش کیا ہے. جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اور میں آپ کی اس بات کو ایک اور طرح بھی سراہوں گا کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. اگر میں قبلہ میں آپ سے ایک بات عرض کرتا چلوں، میں نے کئی موقعوں پر یہ بات کہی ہے کہ اگر ہمیں کسی سے اختلاف ہے نا تو اس کو ہم بہت اچھے انداز میں ہم پیش کر سکتے ہیں. اس دور کے اندر یہ ہمارے وطن کے لیے بھی، ہمارے آپس کے مسلمانوں کے لیے بھی زیادہ بہتری یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ میں شاہ صاحب کو ناسبی کہوں یا میں ان پر کوئی رفس کی تہمت لگاؤں، میں اسلام سے خارج، تو میں کم از کم بیٹھ کر ان سے پوچھ تو سکتا ہوں. اب کم از کم اس پروگرام کی حد تک ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ان کے سامنے آپ کا موقف آ گیا، اور میں اس حوالے سے آپ کا بہت شکر گزار ہوں. پروگرام کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آخر ایسی کیا وجہ ہوئی حضرت کہ پھر اس کے اوپر اتنی بعد میں پورے ملک کے اندر سارا ایک ماحول ایسا ہو گیا، اور اس میں پھر آپ دیکھیں کہ جو پروگرام کرنے والے ہیں اویس ربانی صاحب، ان کے اوپر بھی پھر FIR میں ان کا نام رکھا گیا. اور پھر پاکستان کے اندر ایک ایسا مخصوص طبقہ ہے کہ جو آپ جانتے ہیں کہ جن کا کام جو کبھی بھی ہمارے جو اساتذہ ہیں جو اہل سنت کے، وہ ہمیں بتاتے رہے کہ ہمیں کہاں پہ کھڑا ہونا چاہیے. تو ان لوگوں نے، آپ کو معلوم ہے کہ پورے پاکستان میں ایک فضا بنا کے رکھی، اور اویس ربانی صاحب کے اوپر بھی FIR ہوئی، یاسین قادری صاحب کے اوپر بھی. تو کیا وجہ ہوئی کہ اویس بھائی کے اوپر، کیا آپ سمجھتے ہیں اویس بھائی کے اوپر جو FIR کاٹی گئی یہ درست ہے اور ان کا جرم ہے؟ دیکھیے اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا بار دو صورت میں، چونکہ یہ قانونی پیچیدگیاں جو ہوتی ہیں آپ کو پتہ چلے شرعی نقطہ نگاہ سے، میں مدرسے والا آدمی ہوں، قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ شرعی علیہ نقطہ نگاہ وسلم سے والا آدمی ہوں. شریعت میں سمجھتا ہوں قانون سے فوق پہ. دیکھیے شرع شریف کے اندر تو آپ سے اگر میں یہی سوال آپ سے کروں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے بارے میں جھوٹ باندھنا، آپ بھی بخاری پڑھتے ہیں، میں بھی بخاری پڑھتا ہوں، جھوٹ تو کسی بھی انسان کے اوپر باندھا جائے گناہ ہے. صحابہ کرام پر جھوٹ باندھنا، یہ کہنا کہ جنگ حنین میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورنہ بھاگ گئے، یہ بخاری آپ کے پاس موجود ہوگی آپ کے موبائل کے اندر یا آپ کے لیپ ٹاپ کے اندر، اس پوری بخاری کے اندر دکھا دیجئے. حضرت عثمان کے بارے میں غزوہ حنین کے اندر حضرت عمر فاروق بھاگے. حضرت عثمان غزوہ حنین کے اندر میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ حضرت بخاری میں نہیں ہے، حضرت عمر فاروق بھاگے غزوہ حنین کے اندر، بخاری میں نہیں ہے. اور پھر یہ کہنا کہ دیکھیے وہ ایک، میں یہاں پر یہ بات عرض کر دوں کہ اصل میں وہ جو ایک مخصوص تناظر کے اندر بات چل رہی تھی کہ عثمان کے معاملہ جہاد مدار افضلیت، سنیے نا، جہاد مدار افضلیت ہے، جہاد مدار افضلیت ہے، وہ اس ایک مخصوص تناظر کے اندر بات چل رہی تھی، اور پھر وہ بڑے بڑے صحابہ کے اوپر جو ہے وہ چلے گئے، وہ جھوٹ باندھا گیا. ایک منٹ رک جائیے، جھوٹ آپ کا تو چونکہ وہ پلیٹ فارم نہیں، وقت ختم ہو گیا تو جو ہے ایڈ آ جائے گا.
تو ایسا نہیں ہے. میں یہ چاہوں گا کہ میری بات کو مکمل ہونے دیں کہ یہ کہا گیا کہ جی جہاد مدار افضلیت. دیکھیے اگر جہاد مدار افضلیت ہو تو حضرت خالد بن ولید نے 125 جنگیں لڑی. مولا کائنات مولا کرار کی جنگیں ہماری سر آنکھوں پر, لوگ بعد میں پتہ نہیں بات کو کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں. علی امام منست و منم غلام علی, علی کی ایک جنگ بھی بہت بڑی چیز ہے. لیکن اب اگر آپ جہاد کو مدار افضلیت قرار دے رہے ہو تو پھر حضرت خالد بن ولید کی کو 125 جنگیں دیکھ کے کیا کہو کہ حضرت خالد بن ولید افضل ہے؟ لیکن حضرت خالد بن ولید اور عبدالرحمن بن عوف کا تقابل کرنا جائز نہیں ہے. وہ ایک علیحدہ بات ہے. میں ابھی جائز ہے تو امام علی کے ساتھ تقابل بنتا ہی نہیں. میں اس وقت یہ بات کر نہیں جہاد مدار افضلیت ہے. مفتی صاحب آپ نفس مسئلہ کو جو ہے خلط مبس نہ کریں. یہ کہنا کہ جہاد مدار افضلیت ہے, اگر اس کو مدار افضلیت قرار دیا جائے, اس کو مدار افضلیت قرار دے کر یہ کہا جائے کہ جی جہاد مدار افضلیت ہے جہاد, اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ کہا جائے کہ مولا کائنات مولا حیدر کرار کرم اللہ الکریم نے جہاد کیا, تو میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ کیا کس غزوے کے اندر شیخین کریمین نہیں تھے؟ 27 غزوات رسول اللہ نے لڑے, کسی ایک غزوے میں بھی شیخین کریمین غیر حاضر رہے؟ خود مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں من اشجع الناس, لوگوں بتاؤ اشجع الناس کون ہے؟ کہا آپ ہیں؟ کہا نہیں, اشجع الناس صدیق اکبر ہیں. مکے میں جب مولا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر کفار ٹوٹتے تھے, ہم میں سے کسی میں ہمت نہیں ہوتی تھی, ایک ابو بکر ہوتا تھا جو آگے بڑھ کے مارے کھاتا تھا. کیا یہ قتال نہیں ہے؟ اس کو قتال نہیں کہ قتال کس کو کہتے ہیں؟ اور پھر کہا کہ جب عرش بدر کا مسئلہ ہوا تو کوئی بھی آگے نہیں بڑھا, بس صرف یہ. کون آگے بڑھا؟ حضرت مولا کائنات کی زبان کے الفاظ ہیں. آپ نے فرمایا کہ اس وقت آگے بڑھنے والوں میں صرف حضرت صدیق اکبر تھے, اور آگے کوئی بڑھتا نہیں تھا, اور اگر کوئی سرکار کی طرف بڑھتا بھی تھا تو حضرت صدیق اکبر سے منہ کی کھاتا تھا. جی مکہ میں. اور پھر حضرت عبداللہ بن عباس کیا کہتے ہیں کہ جب مسلمانوں کے حوصلے پست ہو رہے تھے غزوہ بدر میں, تو اس وقت ایک ہی آدمی تھا جو ایک صحابی کے پاس جا کے کہہ رہا تھا غم نہیں کرنا, اللہ ان کو رسوا نہیں کرے گا, نبی پاک کی طرف اشارہ کر کے. تو وہ قتال کا جو ایک وہ مخصوص جو اب ہمارے یہاں پتہ قتال لوگ کیا سمجھتے ہیں, ادھر مکہ ٹھوکا, ادھر سے تلوار ٹھوکی, ادھر سے 2 گرائے, ادھر سے 4 گرائے. تو وہ اس میں یہ جو ایف آئی آر جو ویس صاحب کے اوپر, دیکھیے وہ ایک قانونی مسئلہ ہے. میں آپ کو پہلے کہتا ہوں شرعی طور پر آپ کہتے ہیں کیا وہ اس میں, چونکہ آپ گواہ بھی تھے, آپ وہاں پہ موجود ہیں, کیا ایسا شخص مثال کے طور پر کہ جو میں سر دست اس کے اوپر الزام لگانا, کیا ابھی جو ہماری وہ جو گفتگو تھی نا, میں صرف اس پر بات کرنے کے لیے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں. نہیں حضرت یہ دیکھیں آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ حق بات اس معاملے میں اگر ادا کر دیں کہ کم از کم آپ دیکھیں, میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو مناظرہ آپ کا تھا دوسرے شخص کے ساتھ تھا, مناظرہ نہیں پوڈ کاسٹ, تو اس میں جو الفاظ کہے وہ آپ اور ان کے درمیان تھے, اور وہ ویڈیو بھی دیکھی جا سکتی ہے جس میں اویس ربانی کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ لفظ یوز نہ کریں, وہ کہہ رہے ہیں, پھر بھی ان کا نام شامل کیا گیا. اس کی آپ کیا کہتے ہیں؟ میں دیکھیے یہ جن لوگوں نے کیا وہی سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کیوں کیا, درست کیا, وہ وجہ کیا تھی. دیکھیے وہ ایک علیحدہ بات ہے. میں آپ سے پہلے کہہ چکا ہوں کہ آپ اس بات کو جو ہے وہ باعث موضوع نہ بنائیں. اس وقت ہماری وہ جو بحث تھی مسئلہ تفضیل کے اندر, میں آپ کو آنے سے پہلے یہ عرض کر چکا تھا کہ مسئلہ تفضیل کے اندر ہماری جو بحث تھی اس بحث کو ہی مد نظر رکھا جائے, اس کے علاوہ کوئی اور بات نہ کی جائے. باقی آپ خود مفتی ہیں, آپ تمام معاملات کو سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ ان کی حمایت تو نہیں کرتے نا کہ جنہوں نے اویس کا نام ڈالا ہے بیچ میں؟ دیکھیے مفتی صاحب, یہ ایک وہ بات ہو جائے گی کہ وہ کیا کہتے ہیں مکی پہ مکی مارنے والی بات ہو جائے گی. آپ ان ساری باتوں کو میرے خیال سے پس پش ڈال دیجیے. ہمارا وہ جو مسئلہ ہے چلے اس مسئلے میں آپ کا موقف بالکل واضح طور پر آ گیا ہے الحمدللہ, اور میں نے آپ کا شکریہ بھی ادا کر دیا اس حوالے سے. میں صرف آپ سے یہاں پر ایک بات عرض کرنا چاہوں گا, جو خواتین احد کی طرف آئی تھیں ان میں خاتون کون تھی؟ سیدہ عائشہ صدیقہ تھی. یہ جو لوگ جو ہے وہ یہ عہد پر جو ہے وہ صحابہ کرام پر جو زبانیں کھولتے ہیں, قرآن نے معاف کر دیا حضرت. وہ یہ بھی کہنا, اب اگر یاسین صاحب نے سیدہ عائشہ صدیقہ کا نام وہاں پر نہیں لیا کہ وہ آئی تھی بھاگتی نہیں, کیوں نہیں لیا؟ دیکھیں قبلہ جب قرآن نے کہا ہے نا کہ یہ ان سے خطا لغزش ہوئی ہے, فرار قرآن نے استعمال اگر لفظ کیا ہے لیکن قرآن کا یہ بھی فیصلہ ہے کہ ہم ان کو معاف کر دیں, بس بات ختم ہو گئی. جب قرآن نے معاف کر دیا تو پھر میں اللہ سے زیادہ منتظر تو نہ بنوں. ہاں بالکل ایسے, ہم کیا ہمارے اندر زیادہ حمیت ہے دین کی, تو یہ میں سمجھتا ہوں اس پر گفتگو اس طور پہ کرنا یہ ایک چیز شرعی نقطہ نگاہ سے کچھ زیادہ مناسب نہیں بنتی ہے. بہت شکریہ حضرت, آپ تشریف لائے, آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا, اور میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ آئندہ بھی اسی طرح سے شفقت فرماتے رہیں گے. پروردگار آپ کو خوش رکھے, سلامت رہے.
دوستو یہ تھے ہمارے ساتھ علامہ سید ذوالفقار گیلانی شاہ صاحب حفظہ اللہ، جو کہ اپنے مدعا کو بہت اچھی طریقے سے انہوں نے بیان کیا۔ اس پروگرام کے حوالے سے آپ کے جو بھی تاثرات ہوں کمنٹ میں لکھیے گا، انشاءاللہ عز و جل ہم حضرت کے سامنے اس کو پیش کریں گے اور وہ کوشش کریں گے کہ ان سے جوابات حاصل کریں۔ دیکھیں میرا کام یہ تھا کہ میں آپ کے سامنے حضرت کا موقع بالکل بغیر کسی کاٹے کے، بغیر کسی ایڈٹ یا اضافے کیے آپ کے سامنے پیش کروں۔ یہ میری دیانت کا تقاضا ہے کہ اگر میں نے علامہ یاسین قادری صاحب حفظہ اللہ کا موقف اپنے پلیٹ فارم پہ نشر کیا ہے تو اپنے برادر عزیز شاہ صاحب کا بھی موقف آپ کے سامنے پیش کروں، اور پھر اب فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے، عوام کا کام ہے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ پروردگار سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید میں تدبر کرنے اور اہل بیت کی معرفت عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔